اصل جو محبت ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کہیں گے وہ دل میں محبت کس طرح ہوگی، کس طرح اللہ تعالیٰ دل میں محبت کو ڈالے گا، کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی جو چنگاری ہے وہ بھڑکے گی، سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ نوٹ فرما لیں، جو دل سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھڑکے گی سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر، اپنے کام کاج، ہر وقت اپنی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ چاہے آپ سبحان اللہ پڑھے ہیں، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے، کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس سے انسان کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہوگی، اللہ کی محبت جاگے گی۔ ہمارے سلسلے چشتیہ کے اندر جہری ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ کہ میرے دل سے دنیا کی محبت بھاگ رہی ہے، اور الا اللہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت جاگ رہی ہے۔ یہ ہمارے چشتیہ کا ذکر ہے۔ اور نقشبندیہ کا ذکر ہے کہ دل ہی دل میں یہ کہنا کہ میرا دل ہر وقت اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ نقشبندیہ کا ذکر ہے۔ لیکن ایک آدمی کسی سلسلے سے اٹیچ نہیں بھی ہے، حامل تو ہونا چاہیے اہل حق کا، اگر نہیں ہے تو پھر بھی وہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا، اس سے اللہ کی محبت جو ہے دل میں آ جائے گی۔ اب یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی بہت بڑی جان ہے۔ آپ کسی کا تعریف کرتے رہے، مثلا کسی کی بھی تعریف آپ کرتے رہے، ایک بار تعریف کرے، دو بار تعریف کرے، تین بار تعریف کرے، چار بار تعریف کرے، اس کا جو رخ ہے، اس کا جو دھیان ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ یار بار بار یہ آدمی میرا ذکر کر رہا ہے، بار بار میری بات کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کی دھیان اور اللہ کی محبت آپ کی طرف آ جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہے۔ ایک تو سب سے پہلے چلتے پھرتے، اور حضور پاک محمد عربی سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب معراج پہ گئے، واپس آنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی امت کو یہ پیغام دینا، اپنی امت جو ہے اس کو یہ میرا پیغام دینا، وہ یہ ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کے جو درخت ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ پڑھو، جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ پڑھو، جنت میں ایک درخت لائے گا، اللہ اکبر پڑھو، جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی جنت میں درخت لگاتے جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اپنی زبانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہ کرنے والا ہے وہ مردہ ہے۔ آج کتنے انسان ہیں جو دنیا کی صبح سے شام تک باتیں کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، دکان یار اس طرح کامیاب ہوگی، اور جناب والا یار تجارت اس طرح کام ہوگی، یہ میں نے گاڑی لی ہے، آپ اس کو کس طرح کامیاب، اب جناب والا صبح سے شام تک یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کو کس طرح کامیاب، لیکن ذکر کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میرا ذکر کرو صبح اور شام۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ خلیلا فاتخذہ وکیلا۔ یہ اللہ رب العالمین
فرما رہے ہیں کہ اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المزمل، او کملی اوڑھنے والے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، لیکن ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارا کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو رہے۔ ایک دن حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور آتے اور ایک دفعہ آئے اور آ کر لیٹے، تھوڑا سا لیٹے، اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہماری امی جان کہ حضور پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں کے کھڑے ہیں۔ اسی حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان دینا شروع کر دی کہ ساری رات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، اے میرے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات آپ کھڑا ہوا کریں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات آپ عبادت کیا کریں اور آدھی رات آرام کیا کریں۔ آپ کے پاؤں جو تھے وہ ان کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اجاگر کرنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور خصوصی طور پہ ان وقتوں میں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت ضرور ذکر کیا کریں۔ اس میں تسبیح فاطمہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے یہ ہے کہ آپ 33 بار سبحان اللہ پڑھیں، 33 بار الحمدللہ پڑھیں، اور 34 بار آپ اللہ اکبر پڑھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا، اس لیے ان کی اس تسبیح کا نام فاطمہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ابو صبح شام کام کرتی ہوں بہت زیادہ، آج آپ دیکھ لیں کہ وہ جنت و فاطمۃ السیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن گھر کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی صرف چادر تھی، صبح اونٹنی کا چارہ اسی کے اندر لایا جاتا اور رات وہی زمین کے اوپر بچھا کر اس کے اوپر آرام فرما لیتے۔ یہ دنیا کی حالت ہے، اور اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ حسن و حسین جیسے شہزادے ان کے بطن اقدس سے دنیا میں آئے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، اور جو والد ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آج تو معاف کرنا، جس کے پاس بہت اچھا مال ہو وہ بڑا آدمی ہے، بڑا پیر بھی ہے، بڑا عالم بھی ہے، اور جس کے پاس تھوڑا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ صبح شام، تو وہ اپنے والد کے پاس آئی، ابو جی میں صبح سے شام کام کرتی ہوں، تو یہ ہے کہ میرے لیے کچھ غلاموں کو یا لونڈیوں کو جو اس وقت کی باندیاں ہوتی تھیں ان کا انتظام فرمائے۔ فرمایا بیٹی میں تجھے کوئی ذکر نہ بتا دو، تو صبح سے شام تک کام کرنا، یہ ذکر تو کر لیا کر، اللہ تیری ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ تسبیحات آپ کرتے رہیں، آپ بخود آپ کا جو جسم ہے وہ اللہ کی طرف سے بالکل فٹ ہو جائے گا۔ آج اس لیے تو بیماریاں زیادہ ہیں، پہلے اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل نہیں ہوا کرتے تھے، آج ہاسپٹلوں کے اندر جگہ نہیں ہے، ہر آدمی بیمار ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔